سورہ معراج کی آیت نمبر 5 سنانا چاہوں گا. فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا، یعنی سو بی پیشنٹ ود گریشیس پیشنس. مراد یہ ہے کہ خوبصورتی سے صبر کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. میں ہوں آپ کا دوست سعید عاقب شاہ اور ڈیپتھ آف ایرا یوٹیوب پہ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آج جو میرا موضوع ہے وہ سوسائڈ سے ریلیٹڈ ہے، چونکہ میرے ایک دوست نے مجھے یہ کہا کہ اس کے اوپر ایک ویڈیو بنا دیں، تو سوچا میں اس کے اوپر ایک ویڈیو بنا دیتا ہوں. میرا ارادہ یہی تھا کہ صبر اور کے اوپر ویڈیو بنانے کا، لیکن صبر اور سوسائڈ جو ہے آپس میں ایک گہرا تعلق ہے ان کا. تو ٹاپک کا آغاز کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک سورہ معراج کی آیت نمبر 5 سنانا چاہوں گا. فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا، یعنی سو بی پیشنٹ ود گریشیس پیشنس. مراد یہ ہے کہ خوبصورتی سے صبر کیجیے. صبر کو خوبصورتی سے کیجیے. یہ ایک بہت گہرا جملہ ہے، بلکہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ آیت ہے جو انسان کو بہترین رہنمائی کرتی ہے زندگی کی مختلف آزمائشوں میں. اب اس کو سوسائڈ کے ساتھ کیسے میں نے جوڑا، اس کی پر بات کرتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ سوسائڈ جو ہے وہ سوسائٹی میں ہر سال 7 لاکھ لوگ سوسائڈ کرتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے 15 سے 19 سال کے نوجوان جو ہیں وہ سوسائڈ کرتے ہیں. سوسائڈ کرنے کی مختلف وجوہات ہیں، جن میں اگر ہم دیکھیں تو سب سے پہلے تو سوسائڈ کہاں کی جا رہی ہے؟ ان کنٹریز کے اندر جن کی انکم لو انکم ہے یا مڈل انکم ہے. مڈل انکم کنٹریز یا لو انکم کنٹریز کے اندر یہ سوسائڈ کی جا رہی ہے. اب سوسائڈ جو ہے وہ کی جانے کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان سوسائڈ تب کرتا ہے جب وہ مختلف الجھنوں کا شکار ہو، یا وہ اپنی زندگی سے ناخوش ہو اور مختلف دماغی امراض کے اندر مبتلا ہو. انسان سوسائڈ مختلف دماغی امراض کی بنا پہ کرتا ہے، یعنی جب انسان سوسائٹی سے تنگ آ کر سماج کے اندر الجھا ہوا رہتا ہے اور اس کے پاس کوئی راستہ نہیں ہوتا یا وہ کوئی راستہ ڈھونڈنے کی طرف مائل نہیں ہوتا، کیونکہ سوسائٹی نے اس شخص کو، اس فرد کو اس قدر ڈیگریڈ کر لیا ہوتا ہے کہ وہ آگے بڑھنے کی جو چاہ ہوتی ہے اسے کھو بیٹھتا ہے. یہ جو معاشرہ ہے انسان کو جینا بھی سکھاتا ہے اور مرنا بھی سکھاتا ہے. اس جملے کو اس طرح لے لیتے ہیں کہ یہ انسان ہے کہ جب اس کو ہمت اور ہاتھ بڑھاتا ہے اس کی طرف، تو وہی انسان زندگی کی طرف بڑھتا ہے اور زندگی میں کچھ کرنے کا جذبہ رکھتا ہے. لیکن وہی انسان جب اس کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتا ہے دوسرے فرد کو، اپنے دوسرے ہم سفر یا دوسرے ساتھی کو سوسائٹی کے اندر، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان آگے بڑھنے کی چاہ کھو بیٹھتا ہے. اب اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ زیادہ تر مختلف سبجیکٹ سے تنگ آ کر، کچھ بھی وجوہات ہو سکتی ہیں، ان سے تنگ آ کر سوسائڈ کرنے لگ جاتے ہیں. ان کا جو سولوشن ہے وہ سوسائڈ نہیں، بلکہ یہ ہے کہ انسان جب ایسے مشکل حالات کے اندر ہوتا ہے، جب اس کی مختلف آزمائشیں ہوتی ہیں، مختلف پریشر ہوتے ہیں، تو وہ ان پریشرز کے سے آگے بڑھنے، پریشرز پر قابو پا کر، صبر رکھ کر کچھ ایسا سولوشن نکالے جو اس کے معاملات کو حل کر سکے. ضروری نہیں کہ انسان ایک لائف کے ایک سٹیپ میں فیل ہو گیا تو وہ آگے بڑھنے کی چاہ کو، آگے بڑھنے کا جو جذبہ ہے اس کے اندر کم، اپنے اندر وہ جو جذبہ ہے وہ کم رکھے اور آگے نہ بڑھ پائے اور اسے ادھر ہی اپنے آپ کو کوستا رہے. زندگی ختم نہیں ہو جاتی جب آپ کسی بھی چیز کو کرتے ہیں، یعنی کسی بھی چیز میں فیل ہو جاتے ہیں. ہر فیلئر آپ کو ترقی کی ایک نئی منزل عطا کرتا ہے، ایک نیا سبق عطا کرتا ہے جو آپ کو زندگی میں کہیں نہ کہیں کام آتا ہے. تو جیسا کہ میں نے سورہ معراج کی ایک آیت بھی آپ کے سامنے، سورہ معراج کی آیت نمبر 5 بھی آپ کے سامنے پڑھ کے سنائی کہ خوبصورتی کے ساتھ صبر کیجیے. یعنی کہ جب آپ خوبصورتی کے ساتھ، یعنی جب آپ کے اوپر مختلف آزمائشیں، پریشر آپ کے اوپر آ رہے ہوتے ہیں، تو خود پہ یقین رکھیے
اور اس خود کو بنانے والی ذات خدا پہ بھی یقین رکھیے، کیونکہ وہی ذات آپ کو مشکلات میں ڈالتی ہے، وہی ذات آپ کو مشکلات سے نکالتی ہے۔ اب پرپس یہ ہے آپ کو مشکلات میں ڈالنے کا کہ آپ کی ذہنی اور آپ کی ذہنی ترقی ہو، آپ سماج میں یا آپ ترقی کے مختلف مراحل طے کر سکیں۔ مقصد آپ کو گرانا نہیں، مقصد آپ کو اٹھانا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سخت ناپسند کرتے ہیں ایسے لوگوں کو جو زندگی سے مایوس ہو کر آگے بڑھنے کے بجائے وہیں ٹک جاتے ہیں۔ تو انسان کو یہی چاہیے کہ وہ ان چیزوں میں رکنے کے بجائے اپنے آہستہ آہستہ قدم آگے کی طرف بڑھاتا رہے، کیونکہ ہم نے اکثر سنا ہے کہ ہر مصیبت کے بعد ہر مشکل کے بعد ایک آسانی ہوتی ہے، جو کہ قرآن پاک کی ایک آیت بھی ہے، کا ماحول سیریس کا، کہ ہر مشکل تھوڑا بھول چکا ہوں، لیکن ہر مشکل کے ساتھ ایک آسانی ہے۔ قرآن مجید میں آیت میں بھی آتا ہے، جس کا مفہوم بھی یہی ہے کچھ اس طرح کا کہ جب آپ مشکل حالات میں ہوتے ہو تو آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے، اگر آپ اس مدد کو مانگو، محسوس کرو اور اپنے دماغ یعنی اپنی سوچ کو اس راستے پر استعمال کرو جس راستے پہ آپ اٹکے ہوئے ہو، تو ضرور اللہ تعالیٰ آپ کی رہنمائی کریں گے ان چیزوں کو حل کرنے کے لیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ سوسائڈ کرنے لگ جائیں سماج کے اندر اور اپنے پیاروں کو بھی دکھ درد دیں۔ تو آج میرا موضوع کچھ اسی چیز پہ تھا، سوسائڈ کے اوپر اور صبر کے اوپر، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اس کو بہترین فطرت سے نوازا، عدل و انصاف کی فطرت سے نوازا، انسان کو مختلف صلاحیات سے نوازا، وہ صلاحیات جو انسان کی ترقی کے لیے کام آتی ہیں۔ اب وہی صلاحیت کو جب ہم بیکار لاتے ہوئے سماج میں نکلتے ہیں تو ہمیں مختلف آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور ان آزمائشوں سے گزرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے مختلف مصیبتیں لاتے ہیں، لیکن وہ مصیبتیں ہمیں گرانے کے لیے نہیں بلکہ زندگی میں اٹھانے کے لیے ہوتی ہیں۔ اب یہ ہم پہ ہے کہ ہم ان مصیبتوں کو آگے کس طرح لے کے چلتے ہیں، کم پڑتے ہیں اس میں، گر پڑتے ہیں یا اٹھ پڑتے ہیں، یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین فطرت سے نوازا ہے، ایسی فطرت سے نوازا ہے جو سماج کے اندر بہترین کردار ادا کرے اور انسانوں کو انسانوں کے ساتھ جوڑے، انسانوں کو انسانوں کی ترقی کے لیے کام آ سکے، نہ کہ اس کو گرانے کے لیے کام آ سکے۔ خود کی جو منزل ہے یا خود کا جو آپ کا دائرہ ہے، اس سے نکل کر آپ دوسروں کے بارے میں سوچیں، اس کے بارے میں سمجھیں اور ان کو ایک دوسرے مشکل حالات میں آگے لے کے چلنے کا جذبہ پیدا کریں۔ یہی انسان کو اللہ تعالیٰ نے فطرت سے نوازا ہے۔ جب وہ مشکل حالات، مختلف حالات فیس کرتا ہے اپنے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ، ایک اجتماعیت کے ساتھ، گروپ آف پیپلز کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر وہ فطرت ڈالی ہے کہ آپ خود کو اور خود سے جڑے لوگوں کو اس سماج کے اندر کس طرح نیچے سے اٹھا کے اوپر کیا کہتے ہیں، گہرائی سے اٹھا کے آسمانوں تک لے چلتے ہیں۔ تو موضوع جو ہے وہ میرا بس اتنا ہی تھا آج کا، سوسائٹی میں سوسائڈ سے ریلیٹڈ اور صبر سے ریلیٹڈ۔ تو مشکل حالات میں صبر کیجیے اور آگے بڑھیے، کیونکہ زندگی رکتی نہیں ہے کسی کے لیے، کسی واقعے کے لیے۔ تو چھوٹے چھوٹے قدم، یہ چھوٹے چھوٹے اقدام جو ہیں وہ آپ جاری رکھیے، کہیں نہ کہیں آپ کو اس کا نتیجہ بہترین طریقے سے مل جائے گا۔ تو ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔